قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق واقتفى أثر النبوة فإنما يحصل عاقبة ذلك الحميدة لنفسه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں یخبر تعالی اللہ نے خبر دی ان من اہتدی جو بندہ ہدایت اختیار کرے حق کی پیروی کرے واقتفى اثر النبوت اور نبوت کے نقش قدم پہ چلے فإنما يحصل عاقبة ذلك الحميدة لنفسه بس اسی کا انجام بہتر حاصل ہوگا اس کو. تو جو آدمی ہدایت پہ چلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. ومن ضل فإنما يضل عليها ومن ضل أي عن الحق اور جو گمراہی اختیار کرے وزاغ عن سبیل الرشاد اور سیدھے راستے سے بہک جائے فإنما يجني على نفسه اس نے اپنے نفس پہ خود ظلم کیا فإنما يعود وبال ذلك عليه اس کا وبال بھی اسی پہ رہے گا. ثم قال ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا يحمل أحد ذنب أحد کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا. ولا يجني جان إلا على نفسه اور کوئی مجرم نہیں جرم کرے گا مگر اپنے نفس پہ. كما قال تعالى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء اگر کوئی بوجھ والا بلائے تو کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ولا منافعة بين هذا وبين قوله وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَقَوْلُهُ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَإِنَّ الدُّعَاةَ عَلَيْهِمْ إِثْمُ ضَلَالَتِهِمْ فِي أَنفُسِهِمْ وَإِثْمٌ آخَرُ بِسَبَبِ مَا أَضَلُّوا مَنْ أَضَلُّوا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِ أُولَئِكَ ولا يحمل عنهم شيئا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن آیات میں یہ آتا ہے کہ اللہ ان کا بوجھ بھی ان پہ رکھیں گے تو یہ تعارض نہیں ہے کیونکہ جس نے برائی کی طرف دعوت دی تو جو اس کی دعوت پہ عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اس پہ آئے گا کیونکہ دعوت دینے والا تو وہ خود ہے بنیاد تو وہ خود ہے کسی دوسرے کا گناہ تو نہیں رکھا جا رہا اس کا تو اپنا گناہ ہے کہ اس کی دعوت کی سبب یہ گمراہ ہوئے ہیں. وَهَذَا مِنْ عَدْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ یہ اللہ کا عدل ہے کہ اللہ کسی آدمی کو کسی دوسرے کے گناہ میں نہیں پکڑیں گے. جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ باپ نے گناہ کیا تو بیٹا پکڑا گیا بیٹے نے گناہ کیا تو باپ پکڑا گیا. لیکن قیامت میں عدل ہوگا ہر آدمی اپنے گناہ کی سزا خود بھگتے گا. ہاں جس آدمی نے گناہ کی بنیاد رکھی ہے تو قیامت تک جو لوگ اس گناہ پہ عمل کریں گے اس کا بوجھ بھی اس پہ ہوگا کیونکہ بنیاد اس نے رکھی ہے. اس کے بعد فرماتی ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. یہ اللہ کا عدل ہے. اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اپنا پیغام نہ پہنچائیں جب تک کہ اللہ کا پیغمبر نہ پہنچے. پیغمبر پہنچے یا پیغمبر کے صحابہ پہنچے یا تابعین پہنچے یا علماء ورثۃ الانبیاء پہنچے یعنی اللہ کا دین نہ پہنچے اور اللہ کسی کو سزا دے یہ نہیں ہوتا. اس لیے فرماتے ہیں اخبار عن عدلہ تعالی وانہ لا يعذب احد الا بعد قیام الحجۃ علیہ بارسال الرسول الیہ. اللہ کسی کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت تمام نہ ہو جائے.
اللہ کے پیغمبر آئیں یا پیغمبروں کا پیغام پہنچے اور پھر عمل نہ کرے تو سزا دے گا. جیسے اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کلما القی فیہا فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر. جیسے جیسے کافروں کی جماعتوں کو جہنم میں ڈالیں گے تو جہنم پہ جو فرشتے ہیں وہ پوچھیں گے بھی تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، وہ اقرار کریں گے. قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں ہمارے پاس تو آیا ڈرانے والا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے تکذیب کی اور جھٹلایا اور ہم نے کہا ان انتم الا فی ضلال کبیر. الٹا نعوذ باللہ ہم ان کو کہتے تھے کہ تم گمراہی میں پڑے ہوئے. جیسے اللہ فرماتے ہیں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها. جب جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا جہنمیوں کو لے جائیں گے، جب دروازے کھلیں گے وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. تو اللہ کے فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے؟ کیا تم پر انہوں نے اللہ کے قرآن کی آیات کھول کھول کے نہیں سنائی؟ کیا تم کو ڈرانے والے تمہارے پاس نہیں آئے جنہوں نے قیامت کے دن سے تم کو ڈرایا کہ بھی عمل اچھے کرو، ایمان لاؤ ورنہ مرنا ہے اور حشر ہے اور قبر ہے؟ قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. اب وہ کہیں یہاں ڈرانے والے تو آئے، اللہ کے پیغمبر آئے، لیکن ہماری تقدیر کہ ہم پر اللہ کا عذاب لکھا جا چکا کہ اب کاش ہم ہدایت قبول کرتے. وقال تعالی وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اب جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ہم یسترخون فیہا، وہ چیخیں گے پکاریں گے اللہ ہمیں جہنم سے نکال، ہمیں ایک دفعہ دوبارہ موقع دے دے. ہم اگر دنیا میں جائیں گے تو ہم بہت اچھے عمل کریں گے، ہم پہلے کی طرح بھیڑے عمل نہیں کریں گے. اللہ فرمائے کہ بدبختو پہلے تمہیں میں نے اتنی عمر نہیں دی، اتنی زندگی تم دنیا میں گزار کے نہیں آئے. جب تم نے اس وقت نصیحت نہیں پکڑی تو اب کیا نصیحت پکڑو گے؟ فذوق کو چکھو عذاب جہنم کا. اب کوئی نہیں کافروں کی چھٹوان مدد کرنے والا. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحدا النار إلا بعد إرسال الرسول إليه. کہ ان باتوں سے ان آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب تک اللہ اپنا پیغام کسی کو نہ بھیجے تو اس کو عذاب نہیں دیتے. ومن ثم كان جماعة من العلماء في اللفظة التي جاءت معجبة في صحيح البخاري عند قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. حدثنا عبد الله بن سعد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي سعد بن كيسان الأهلي بإسناده أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار وذكر حديث إلى أن قال وأما الجنة فلا يذهب الله من خلقه أحدا وأنه ينشئ للنار خلقا فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثا ذكر تمام الحديث. فهذا إنما جاء في الجنة لأنها دار فضل وأما النار فإنها دار عدل لا يدخلها أحد إلا بعد الإحضار إليه وقيام الحجة عليه. فقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة وقالوا لعله انقلب على الراوي بدليل ما أخرجاه في الصحيحين. واللفظ للبخاري من حديث عبد الرزاق عن معمر عن حمام عن أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فذكر الحديث إلى أن قال فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع فيها قدمه فتقول قط فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض فلا يضرب الله من خلقه أحدا فأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا بقي هنا مسألة قد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى فيها قديما وحديثا وهي الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار ماذا حكمهم وقضى المجنون واللصم والشيخ الخرف وانبات في الفترة لم تبلغ دعوته وقد ورد في شأنهم أحاديث أنا أذكرها لك بعون الله وتوفيقه ثم نذكر مثلا ملخصا من كلام الأئمة في ذلك والله المستعان. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے ائمہ حدیث نے، محدثین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس آیت پر ایک حدیث ذکر کرنے پہ اختلاف کیا. اس حدیث مبارک میں یہ ہے کہ اختصمت الجنت والنار، کہ جنت اور جہنم کا آپس میں مکالمہ ہوگا، مناظرہ ہوگا. اما الجنت فلا یظلم اللہ من خلقہ احدا، جہاں تک جنت کا معاملہ ہے تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی. ولیکن وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ خَلْقًا فَيُلْقَوْنَ فِيهَا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کریں گے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ جہنم بھر جائے، کیونکہ جہنم کہے گی اور ڈالیں، حل من مزید حل من مزید. تو یہ ساری حدیث ذکر کرنے کے بعد یہ آتا ہے کہ انما جاء فی الجنۃ لانھا دار فضل، کہ اگر اللہ کوئی مخلوق پیدا کر کے جنت بھیج دیں تو وہ تو رحمت ہے. وَأَمَّا النَّارُ، جہنم کا جہاں تک تعلق ہے فَإِنَّهَا دَارُ عَدْلٍ، کہ جہنم جو ہے وہ تو مقام عدل ہے. اور یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے کہ لا يدخل الجنۃ احد الا بفضلہ ولا يدخل النار احد الا بعدلہ، کہ کوئی جنت میں اللہ کے فضل کے بغیر داخل نہیں ہوگا اور کوئی جہنم میں اللہ کے انصاف و عدل کے بغیر جہنم میں نہیں ڈالا جائے. تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی لیے اس بات پہ بات ہوئی کہ وہ مخلوق جن کو اللہ پیدا کر کے جہنم میں ڈال دیں گے ان کو تو کوئی حجت ہے ہی نہیں، نہ پیغمبر بھیجے گئے، نہ ان کو دعوت دی گئی، نہ ان کو اسلام کے بارے میں کہا گیا، تو ان کو کسی جرم میں جہنم میں ڈالا جائے گا کہ ایک مخلوق پیدا کر کے جہنم میں ڈال دیں. اس لیے محدثین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت کے ٹکڑے پہ کافی کلام کیا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات تو تھی جنت کی اور راوی بیچارے نے جہنم کا نام لے لیا، یا تو راوی پہ انقلاب آیا ہے، یعنی راوی پہ بات جو تھی منقلب ہو گئی. کہ کہنا یہ تھا کہ اللہ ایک مخلوق پیدا کریں گے اور جنت پہ بھیج دیں گے، لیکن وہ کہہ بیٹھے کہ ایک مخلوق پیدا کریں گے اور اللہ جہنم میں بھیج دیں گے، یا تو یہ راوی کا مغالطہ. کیونکہ صحیحین میں ایک حدیث مبارک ہے، اس کو بھی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمایا ہے، اور وہ بھی روایت جو ہے ابی ہریرہ سے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحاجت الجنت والنار، جنت اور نار کی آپس میں بات ہوگی. فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ، جہنم نہیں بھرے گی، اور ڈالیں گے نہیں بھرے گی، کہے گی حل من مزید حل من مزید حل من مزید حتی یضع فیہا قدمہ،
اللہ تبارک و تعالی اپنا قدم مبارک جو ہے وہ جہنم پہ رکھے. کما یلیق بشانہ تبارک و تعالی، جہاں اللہ کے قدم کا ذکر ہو یا اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہو یا اللہ کے چہرے کا ذکر ہو، مسلمان کا کام یہ ہے، بس ہمارا ایمان ہے، ہم بحث نہیں کریں گے کہ وہ قدم کیسے ہے، ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ وہ ہاتھ کیسے ہے، بس جو اللہ نے کہا ہے آمنا باللہ من غیر تکییف ولا تمثیل ولا تشبیہ، کیونکہ اللہ کی ذات بھی تو بے مثل ہے، لیس کمثلہ شیء، تو اسی طرح اس کی صفات بھی بے مثل ہے، اس لیے ان کی تمثیل و تکییف نہیں کریں گے، بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ یضع قدمہ، اللہ اپنا قدم رکھیں گے. تو اب جناب جہنم کہے گی قطن بس میرا اللہ میں برداشت نہیں کر سکتی، فَهُنَالِكَ تَنْقَلِبُ وَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ، تو اس وقت پھر جہنم جو ہے گویا کہ وہ بھر گئی اور وہ ایک دوسرے سے چپٹ گئی. اور وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، اللہ کسی بندے پہ ظلم نہیں کریں گے کہ اس کو بغیر پیغمبر بھیجے، بغیر دعوت دیے ہوئے اور بغیر اسلام پیش کیے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے. ہاں وَأَمَّا الْجَنَّةُ، جہاں تک جنت کا تعلق ہے تو یہ تو رحمت ہے نا، فَإِنَّ اللَّهَ يُنشِئُ لَهَا خَلْقًا، اللہ اس کے لیے ایک مخلوق پیدا کریں گے کہ جنت بھی نہیں بھرے گی، کیونکہ جنت اتنی بڑی ہے کہ جنت عرضها السماوات والارض، قرآن کہتا ہے کہ اگر 7 آسمان اللہ ایسے بچھا دیں اور 7 زمینیں جو ہیں وہ بھی ایسے بچھا دی جائیں تو یہ تو جنت کا عرض بنے گا، طول کتنا ہوگا وہ تو اللہ کے بغیر کوئی جانتا ہی نہیں. اور یہ تو صرف ایک جنت کی مثال ہے، اور اللہ کے ہاں تو کئی جنتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی ایک جنت نہیں ہے، جنت عدن ہے، جنت الخلد ہے، جنت المأوا ہے، جنت الفردوس ہے، وہ تو ان للہ جنان، اللہ کے پاس تو کئی جنتیں ہیں. تو جب ایک جنت کا یہ سارے آسمان یعنی 7 ایسے بچھاتے جائیں، زمینیں ایسے بچھاتے جائیں تو ایک جنت کا عرض ہے، طول لا یعلمھا الا اللہ، تو پھر اللہ اس جنت کو بھرنے کے لیے بھی ایک مخلوق پیدا فرمائیں گے. تو اب مفسر فرماتا ہے کہ بس محدثین کرام نے اس کا یہی جواب عطا فرمایا ہے. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی اصل بات یہ ہے کہ لا یسأل عما یفعل، کہ میرے اللہ سے کوئی یہ پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے، کیونکہ اس کی صفت یہ ہے کہ یفعل ما یشاء وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، جو چاہے کریں اور جو فیصلہ کریں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنی مرضی سے کوئی ایسی مخلوق پیدا کر دے تو وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے آگے کیا ہو، اور کون پوچھے گا ان سے کہ جی ان کو پیدا کر کے جہنم میں کیوں ڈال دیا، اس کی مرضی. اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک دن میرے آقا نے رحمت دو عالم، رحمت مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر 1000 میں سے ایک آدمی جنت میں جائے گا اور 999 جہنم میں جائے گا. یعنی اگر 1000 ہے تو 999 جہنم میں اور ایک جنت میں. صحابہ رونے لگ گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر کون جنت میں جائے؟ اگر 1 فی 1000 نسبت ہے، 100 میں نہیں 1000 میں 1، تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا کیوں گھبراتے ہو، 999 اللہ جنوں سے لیں گے اور 1 بندوں سے لیں گے. تو اس کا معنی ہے کہ بندے تو سارے پھر جنت میں جائیں گے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایسے مسائل جہاں آ جائیں وہاں بندے کا کام ہے سر خم کہ جو میرا اللہ نے فرمایا ہے وہ حق ہے اور اس کی مرضی ہے. جیسے کہ ایک یہودی نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں آ کے ایک اعتراض کیا. اس نے کہا کہ سیدنا علی ایک بات سمجھ نہیں آتی
کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے عمر ہے، اس غریب نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا اور اس کو ایسی بیماری لگتی ہے کہ وہ تڑپ رہا ہے اور بیچارے کی جان سے بنی ہوئی ہے، تو اس نے کیا گناہ کیا ہے جس کی سزا مل رہی؟ تو اس کو اللہ پاک ایسی ایسی بیماریوں میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جو کہ بڑے الحمدللہ یعنی بڑے سمجھ والے تھے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہودی اللہ کی قدرت پہ اعتراض کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ، آپ نے فرمایا کہ یہودی اللہ پاک جو کچھ کر رہے ہیں اپنے ملک میں کر رہے ہیں کہ تمہارے ملک میں؟ اور نے کہا کہ نہیں، ملک تو اللہ کا ہے، بندے تو اللہ، انہوں نے کہا تو اپنے ملک میں وہ جو چاہے مالک ہے، اس کی مرضی، تم کون ہو پوچھنے والے؟ اپنے ملک میں آدمی دیکھو نا جی، مثلاً یہ اینک ہے، میرا عارضی ملک ہے، میں اس کو کسی کو ہدیہ کر دوں، بیچ دوں، رکھ دوں، پہن لوں، گھر رکھ دوں، تو اپنے ملک میں اگر مجھے اختیار ہے تو اللہ کو اپنے ملک میں اختیار ہو، تو اللہ کا ملک ہے، وہ رحمت فرمائے، وہ امتحان دیں، وہ کبھی کبھی بچوں پہ امتحان ڈال کے ماں باپ پر امتحان کی آزمائش ڈالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے۔ جیسے آج کل بہت بڑے ظالم لوگ ہیں جو قاتل ہیں، اغوا کنندہ ہیں۔ کل ایک دوست ہے ہمارے، بہت بڑے ماشاءاللہ ذمہ دار آدمی ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ اب اغوا کرنے والے جو ہیں ظالم، اللہ ان کے ظلم سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، اللہ ان کے ظلم کو اپنی قدرت سے توڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا اب وہ اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ وہ کسی بڑے کو، بوڑھے کو، بزرگ کو، سمجھدار کو نہیں اٹھاتے، بلکہ ان کے بچوں کو اٹھاتے۔ تو جب ان کو پوچھے وہ کہتے ہیں جی بڑے کو لے جائیں گے پھر پیسوں کا انتظام کون کرے گا؟ جب ہم اس کے بچے کو پکڑیں گے، ماں بھی بھاگے گی، باپ بھی بھاگے گا، بھائی بھی بھاگیں گے، پیسے اکٹھے کریں گے، ہمیں دیں گے۔ ہم خواب کا بڑے کو اٹھا کے کیوں اٹھائیں؟ بڑے کو اٹھانے سے ہمارا کاروبار بنتا نہیں، فائدہ نہیں ہوتا۔ تو وہ بھی چھوٹوں کو اٹھاتے ہیں تاکہ عذاب میں بڑے مبتلا ہوں۔ اس لیے کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی، اللہ معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کا امتحان بن جاتا ہے، تو کبھی کبھی بچے بھی امتحان میں آ جاتے ہیں، اور جب آگ جلتی ہے تو اس میں سبز لکڑیاں بھی جل جاتی ہیں۔ اسی لیے میرے محبوب نے، محبوب دو عالم نے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، فرمایا عائشہ ایاک ومحقرات الذنوب، فرمایا عائشہ یہ نہ کہا کرو کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، معمولی بات ہے، معمولی غلطی ہے، یہ مکروہ ہے، یہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ جب آگ جلائی جاتی ہے تو ہمیشہ چھوٹی لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے، بڑی لکڑی کو آگ نہیں لگتی، پہلے نیچے چھوٹی رکھتے ہیں۔ تو یہی چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہیں جو بندے کو برباد کر دیتے ہیں اور ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی حکمتوں پر سر تسلیم خم ہے۔ اچھا کیوں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا عقل ابھی وہاں نہیں پہنچا؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی حکم عقل کے خلاف ہے، بات کو سمجھیں، اللہ کا حکم عقل کے خلاف نہیں ہوتا، لیکن ما ورائے عقل ہوتا ہے، بات کو سمجھیں۔ ایک ہے عقل کے خلاف، ایک ہے ما ورائے عقل کے، ہمارا عقل ابھی پہنچا نہیں وہاں، ہم اس مسئلے کو ابھی سمجھ نہیں پائے۔ اگر ہمارا عقل اور فہم وہاں پہنچ جائے تو ہم بھی سمجھ جائیں گے باقی اللہ کی حکمت ہے۔ اب دیکھیں نا، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ایک نوجوان کو حضرت خضر نے قتل کر دیا ہے تو وہ عقل نہ پہنچا، انہوں نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، لیکن خضر علیہ السلام مطمئن ہے، فرمایا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ میرے ساتھ تم نہیں چل سکتے، تم خامخواہ تو خود چلے ہو، اور تم نے وعدہ کیا تھا چپ رہوں گا، آپ چپ بھی نہیں رہتے ہو۔ ہم نے کہا جی اچھا آئندہ نہیں پوچھوں گا۔ تو جب حضرت خضر نے وضاحت کی کہ میں نے غلام کو کیوں مارا تھا، اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا،
اور آخر میں فرمایا وما فعلته عن امری ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. اب موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھ آ گئی. اسی لیے میرے محبوب نے رحمت دو جہاں نے فرمایا کہ رحم اللہ موسیٰ، فرمایا اللہ میرے بھائی موسیٰ پہ رحم فرمائے. اگر صبر کر لیتے تو اور بھی قدرت کے کئی راز کھلتے اور ہمیں علم ہو جاتا. لیکن افسوس ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے، صرف 3 مسائل پر ہی ناراض ہو گئے. تو اس لیے ہمیشہ بات ہے کہ اللہ کا ہر حکم، اللہ کا ہر فیصلہ وہ عادل بھی ہے، وہ حق بھی ہے، وہ صدق بھی ہے، وہ مطابق عقل بھی ہے. لیکن عقل نہ پہنچے تو اس میں اللہ کے فیصلے کا تو قصور نہیں ہے. اب دیکھیں نا کہ ایک ڈائمنڈ ہے، اس کا ایک بڑا حساس میزان ہوتا ہے جس میں ڈائمنڈ کا وزن کرتے ہیں. ڈائمنڈ ہے، زمرد ہے، یاقوت ہے، مجوہرات قریباً اتنا حساس ہوتا ہے نا، ایسے پھونک مارو نا تو اس کے وزن میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے. اتنا حساس ہوتا ہے. کیوں؟ اتنی قیمتی چیز کا وزن کرتا ہے تو وہ کمپیوٹرائز ہوتا ہے. اچھا، اس چھوٹی سی مشین میں جس میں آپ ہیرا وزن کرتے ہیں، ایک حاجی صاحب اتنا بڑا پتھر لے آئے اور کہیں اس کے اوپر رکھو جی، وزن کیوں نہیں کرتا؟ وہ انشاءاللہ مشین ٹوٹ جائے گی، وزن نہیں کرے گی وہ، چونکہ وہ اس وزن کے لیے بنی ہی نہیں. تو ہمارے عقل اتنے محدود ہیں کہ قدرت کا فیصلہ اگر کوئی بڑا آ جائے تو ہمارے عقل پاش ہو جائے، ہم ان کو سمجھ ہی نہیں سکیں. اس لیے وہاں ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو کہو آمنت باللہ، بس میرا اللہ پہ ایمان ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں میل ہوتا ہے، وہ تو آیات متشابہات میں الجھ جاتے ہیں. اور جو ایمان والے ہوتے ہیں والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، ہر چیز ہمارے رب کا حکم ہے. اگر ہمیں سمجھ نہیں آئے ہمارا عقل کا حکم. دیکھو نا، ایک آپریشن ناکام ہو جاتا ہے، ایک بیماری کی دوا نہیں مل رہی تو ہم ابھی تک وہاں پہنچے نہیں. ورنہ یہ تو نہیں کہ اللہ بیماری بھیجی اور دوا نہ بھیجی ہے کوئی بات. اللہ نے دنیا میں کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کے لیے دوا بھی پیدا نہ کی. اچھا، بلکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ ہر علاقے میں اللہ نے ان کی بیماریوں کا دوا اسی علاقے میں پیدا کر دیا. یہ اللہ کی شان ہے. عرب کی سرزمین میں الگ بوٹیاں ہیں اور ایشیا کی سرزمین میں الگ بوٹیاں ہیں. اچھا، ٹھنڈے علاقوں میں الگ بوٹیاں ہیں اور گرم علاقوں میں الگ بوٹیاں ہیں. اللہ کا نظام ہے. اس لیے اللہ کی رضا پہ ہر حال میں راضی ہے. اب مفسر کہتا ہے کہ باقی ایک مسئلہ رہ گیا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ مثلاً بچے ہیں اور ان کے والدین جو ہیں وہ کافر ہیں، کافر کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور بچہ چھوٹا ہے، مر گیا. اب یہ بچہ کہاں جائے گا قیامت؟ اسی طرح ایک آدمی ہے وہ مجنون ہے، پاگل ہے، اسی دیوانی حالت میں مر گیا. اب مجنون آدمی کے لیے تو کوئی شریعت ہوتی نہیں. اسی طرح ایک آدمی ہے وہ بہرا ہے، بالکل نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ سمجھتا ہے. اس کو آپ دین کیسے پہنچائیں گے؟ وہ تو سنتا ہی نہیں، پڑھا ہوا ہے نہیں، بولتا وہ نہیں. اسی طرح وہ شیخ الخرف، ایک بالکل بوڑھا بندہ جو آخری عمر میں پہنچ گیا ہے، جس کو کوئی پتہ نہیں چلتا دن ہے کہ رات ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ ومن مات فی الفترۃ، اور وہ لوگ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر میرے پاک نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، 600 سال ہے. اب 600 سال میں کتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور کتنے لوگ مر گئے؟ تو ان لوگوں کے بارے میں کیا ہوگا؟ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ ان کو کوئی نبی تو ملا ہی نہیں، ان کو تو کوئی پیغمبر نہیں ملا، ان کو کوئی کتاب نہیں ملی، ان کو کوئی دعوت نہیں ملی. تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں زمانہ فطرت. تو اب مفسر فرماتا ہے کہ اس بارے میں جو احادیث مبارکہ ہیں، پہلے تو میں ان احادیث کو ذکر کروں گا
اور تمام احادیث کے ذکر کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ آخر میں جو ائمہ محدثین، ائمہ فقہاء رحمت اللہ علیہم نے اس پہ بحث فرمائی ہے، اس کا ملخص خلاصہ جو ہے میں پیش کر دوں گا۔ تو مفسر فرماتا ہے کہ پہلے تو میں حدیثیں ذکر کروں گا کہ احادیث مبارک میں کیا آیا کیا آیا کیا آیا، اور آخر کے اندر پھر میں ائمہ محدثین، ائمہ مفسرین، ائمہ فقہاء کا فیصلہ جو ہے وہ ملخصاً پیش کر دوں گا تاکہ آپ کو اس مسئلے میں سمجھنے کی آسانی رہے۔ فالحديث الأول عن الأسود بن سري قال الإمام أحمد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي قتادة بن حارث بن قيس عن الأسود بن سري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة يحتجون يوم القيامة، چار بندے قیامت والے دن اللہ کے آگے عرض کریں گے، رجل سم لا يسمع شيئا، ایک ایسا بندہ جو سنتا کچھ نہیں، ورجل احمق پاگل، ورجل حرم بوڑھا، ورجل مات في فترة، فأما الأسم جو نہیں سنتا وہ کہے گا رب قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، یا اللہ تیرا دین تو آیا، رسول آئے، لیکن میں تو کچھ سنتا سمجھتا ہی نہیں تھا۔ فأما الأحمق ويقول رب قد جاء الإسلام والصبيان يخلفوني بالبحر، اور جو مجنون ہے وہ کہے گا میرا اللہ تیرا دین آیا، اسلام آیا، نبی آئے، پیغمبر آئے، لیکن میں تو پاگل تھا، لوگ مجھے جو ہے لید مار کے پاگل ہوں۔ ويرسل إليهم من دخلوا النار فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما وبالإسناد عن قتادة۔ اللہ فرمائے گا اچھا بھی ان سے وعدہ لو کہ اگر اب تمہیں موقع ملے تو اطاعت کرو گے، تو وہ کہیں گے کہ ہاں جی ہم بالکل پکا وعدہ کرتے ہیں، لکھ دیتے ہیں ہم اطاعت کریں۔ اللہ کہیں گے لے جاؤ جہنم، تو حضور نے فرمایا وہ جہنم نہیں ہوگی، اصل تو وہ جنت ہوگی، لیکن امتحان ہو جائے گا وہیں کھڑے ہیں کہ بھئی یہ کیا کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، وعدے پہ پکے ہیں کہ نہیں۔ نے فرمایا کہ اگر داخل ہو جاتے وہ جنت میں چلے جاتے، برتن و سلامہ بن جاتے۔ وبالإسناد عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة مثله غير أنه قال في آخره فمن دخلها، جو اس میں داخل ہو گیا تو وہ جنت بن گئی، كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها يسحب إليها، جو نہیں داخل ہونا چاہے گا اس کو ادھر کھینچا جائے گا۔ وقد رواه إسحاق بن راهويه عن معاذ بن هشام، ورواه البيهقي في كتاب الاعتقاد من حديث أحمد بن إسحاق عن علي بن عبد الله المديني به، وقال هذا إسناد صحيح، وقد رواه أحمد حماد بن سلمة عن علي بن زيد النبي رافع النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم يدري على الله بحجة، وذكر نحوه، ورواه ابن جرير من حديث معمر بن حمام أبي هريرة ذكره مرفوعا، ثم قال أبو هريرة فقرأوا إن شئتم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد رواه معمر بن عبد الله بن طاووس عن النبي أبي هريرة موقوفا، والله أعلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے مرد اور عورت کو، یعنی میاں اور بیوی کو، بہت بڑے حقوق دیے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مردوں کے لیے پردہ ہیں اور مرد عورتوں کے لیے پردہ ہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا میرے عزیز کہ شریعت میں خاوند اپنی بیوی کے بدن کو دیکھ سکتا ہے،
اس کے بدن سے متمتع ہو سکتا ہے، نفع اٹھا سکتا ہے، ملاعبت کر سکتا ہے، مداعبت کر سکتا ہے، جیسے اس کے سینے کو چوس سکتا ہے، لیکن یعنی یہ آداب کے خلاف ہے۔ ورنہ تو تمہاری بیوی ہے، تو میں نے کل بھی عرض کر دیا۔ اچھا، اگر خدا نہ کرے کسی کے منہ میں دودھ چلا بھی جائے تب بھی اس کی بیوی، کیونکہ دودھ اس وقت اثر کرتا ہے جب دودھ پینے کی عمر ہو۔ اگر آپ نے 2 سال کی زندگی میں کسی کا دودھ پیا ہے تو وہ ماں بن جائے گی، لیکن اگر آدمی بڑا ہو گیا تو روزانہ دودھ پیتے رہو، بیوی کا کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ فائدہ ہو جائے گا کہ یعنی بیوی کی بیوی بھی ہو گئی، گھر میں چائے وائے کے لیے بکری رکھنے کی بھی ضرورت نہ رہی، بلکہ جب دوست آئے ان کو بھی پلایا کرو، کہو اس دودھ کی چائے آپ نے کبھی نہیں پی ہوگی، یہ خاص طور پہ تمہارے لیے۔ کوئی حیا ہوتا ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، ورنہ تو میاں بیوی ہے، سب جائز ہے۔ اب دیکھیں بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ واللہ ما رأى منی، کہتی ہے مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس نے پیدا کیا، حضور نے میرے بدن پہ کبھی نگاہ ہی نہیں ڈالی، اور فرماتی ہے واللہ ما رأیت منی، اور کہتی ہے مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے پیدا کیا، میں نے حضور کا بدن ہی نہیں دیکھا ہے۔ کوئی حیا بھی تو ہوتا ہے۔ علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھتے ہیں، کشمیری جو گزرے ہیں، بہت بڑے محدث تھے، ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے تو باتیں سنی، تو ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی تو ان کے بھی تو ہم عصر تھے نا، ان کے ہم جولی، دوست، ساتھی، ان کے ساتھ اکٹھے پڑھنے والے، اکٹھے رہنے والے، تو دوسرے دن انہوں نے حضرت کو پکڑ لیا اور حضرت کو بڑا تنگ کیا کہ حضرت آپ کی شادی ہو گئی، آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ آپ کی سہاگ رات کیسے گزری۔ تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور فرمایا خدا کی قسم ہے اگر میرے نانے کی سنت نہ ہوتی تو میں کبھی شادی نہ کرتا۔ یہ ایک عالم اور محدث کا شان ہے کہ عورت کے پیشاب کے مقام پہ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن حضور کی سنت ہے آمنا باللہ، ورنہ یہ کوئی فخر کی بات ہے کہ میں تمہیں سناؤں کہ کیا ہوا اور کیا ہوا اور کیا ہوا اور کیا ہوا۔ اسی طرح حضور کی صحیح حدیث مبارک ہے، فرمایا خبردار کوئی مرد اپنی بیوی کے بارے میں کسی کے سامنے بات نہ کرے کہ میں نے ایسا کیا اور میں نے ایسا کیا اور میں نے ایسا کیا، یا میری بیوی ایسی ہے اور کمر ایسی ہے اور چہرہ ایسا ہے اور قد ایسا ہے اور بات ایسی ہے کہ گویا کہ دوسرے کے سامنے اس کی تصویر کھینچ رہا ہے۔ فرمایا خبردار ایسے کرنے والے شیطان ہو۔ اسلام نے تو عورت کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ اگر عورت کا بچہ پیدا ہونے والا، موت زندگی کا مسئلہ ہے، ولادت کا وقت جو ہے وہ عورت کے لیے موت و حیات کا مسئلہ ہے، تو معمولی بات نہیں ہوتی۔ اس وقت بھی شریعت کہتی ہے کہ عورت جو دایا ہے یا لیڈی ڈاکٹر ہے وہ عورت کے سارے کپڑے نہ کھول دے، صرف اتنا کپڑا کھولے جتنا ضرورت ہے۔ تو کچھ حیا بھی تو ہوتا ہے نا دنیا میں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج دنیا لذات الشہوات میں اتنا آگے بڑھ گئی ہے کہ صدق رسول اللہ، میرے محبوب نے سچ کہا، فرمایا قیامت کے آنے سے پہلے میری امت یتحارجون کما یتحارج الحمر، ایسے زنا کریں گے جیسے گدھا گدھی سے زنا کرتا ہے۔ اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ نہیں آیا؟ کیا مانا گدھی سامنے کھڑی ہے، دو گدھے گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں گدھے کو کیا اور گدھی کو کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی کہ جب حجر اسود پہ طواف کے چکر میں پہنچے تو بسم اللہ اللہ اکبر بس، کوئی ہاتھ چومنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ لگ جائے چوم لو، نہ لگے بس اللہ اکبر۔ اگر نکاح ہو گیا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، یعنی ہمارے جہاں جیسے رواج ہوتے ہیں نکاح 2 سال پہلے بھی ہو جاتے ہیں،
غریب لوگ ہوتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم تیاری کر لیں تاکہ شادی کر لیں کہ قابل ہو جائیں، تو ولیمہ جو ہے وہ نکاح کے بعد نہیں ہوتا، ولیمہ ہوتا ہے جب بیوی خامد کے گھر میں آ جائے دوسرے دن اس کے بعد ولیمہ کیا جائے، جو سنت ولیمہ ہے۔ باقی جو رواج ہے وہ تمہاری مرضی۔ آج تو بس نکاح بھی اسی دن ہو جاتا ہے، دعوت بھی اسی دن ہو جاتی ہے اور رخصتی بھی ہو جاتی ہے۔ سنت یہ ہے، باقی سب جائز ہے۔ بیٹھ جاؤ نا، بس تم تماشا تو نہ بناؤ نا، سر پہ کھڑے ہو کوئی۔ شریف میں لوگ زمین پہ قرآن رکھ دیتے ہیں، ادب کرنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے، لیکن آپ بھی سب کو بے ادب نہ سمجھا کریں کہ یہ کیوں لگایا جاتا ہے اوپر، تو اس پہ قرآن رکھا ہے، مٹی پہ کیسے رکھا ہے؟ ہم بھی کچھ ادب میں بڑے آگے بڑھ جاتے ہیں، اذان ہو رہی ہو تو کھڑے ہو جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ مسجد کے قریب سے گزریں گے تو مسجد کو بھی سلام کریں گے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، مسجد کو سلام ہو رہا ہے، نماز نہیں پڑھے گا بدبخت۔ تو ایسے اعتراض نہ کر دیا کریں، کیوں؟ جو مسلمان کبھی قرآن کی توہین نہیں کر سکتا، جس کے دل میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کے قرآن کی توہین کر سکتا ہے؟ تو تم بھی تو سجدہ مٹی پہ کرتے ہو، میری اللہ کی نماز کی توہین کر رہے ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہر بات پہ اعتراض؟ یہاں اعتراض ڈھونڈنے آتے ہو یا اپنی نیکیاں کرنے آتے ہو؟ احرام کی حالت میں نے جو جوتا پہنا اس کے پاؤں کی اوپر کی ہڈی چھپ گئی، اگر گٹے دونوں ظاہر تھے تو کوئی حرج نہیں، اللہ خیر کرے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر گٹے بھی چھپ گئے اور عذر کوئی نہیں، ایک ہے عذر اور جوتا بھی نہیں تھا تو کیا کرو؟ اسلام نے اجازت دی ہے کہ ایک آدمی کے پاس بوٹ ہے اور جوتا نہیں ہے، دونوں بھر میں اس کا پچھلا حصہ جو اس کے اوپر پاؤں دبا دو، بس اسی میں عمرہ کر دو، تو اس لیے ہے کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ احرام کے باندھنے کے وقت میں نے لبیک نہیں پڑھا تو کیا پڑھا تھا؟ اس کے بعد 2 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، آدھا گھنٹے بعد کچھ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا؟ اور اگر کوئی اللہ کا ذکر کیا ہے تب بھی عمرہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، بہرحال حنفی مسلک میں 20 رکعت تراویح ہے، اور حرم مکہ اور مدینہ میں بھی 20 رکعت ہوتی ہے۔ جو لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں ہم نے ان پہ الحمدللہ کبھی اعتراض نہیں کیا، اللہ ان کی بھی قبول فرمائے، لیکن بات یہ ہے کہ جو 20 پڑھتے ہیں وہ سارے حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں، 8 والی حدیث پہ بھی عمل کرتے ہیں، 12 والی پہ بھی کرتے ہیں، 20 پہ بھی کرتے ہیں۔ جو 8 پڑھتے ہیں تو 2 حدیثوں پہ عمل رہ جاتا ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ جو 20 رکعت پڑھیں گے 20 لاکھ رکعت کا ثواب لیں گے، جو 8 پڑھیں گے وہ 8 لاکھ کا ثواب لیں گے۔ جھگڑا کوئی نہیں، آپ کی مرضی ہے۔ جو 8 ہی نہیں پڑھتے ان کا کیا کر لیا ہے تم نے؟ اور پہلے مولوی اکٹھے ہو کے اس کو پڑھاؤ جو پڑھتا ہی نہیں بدبخت، جو پڑھ رہا ہے اللہ سب کی قبول فرمائے۔ اگر مرد جو ہے پلاٹینم کی انگوٹھ میں اگر ڈائمنڈ لگوا کے پہن لے، مرد کے لیے ڈائمنڈ، یاقوت، زبرد پہننا منع نہیں، سونا پہننا منع ہے۔ اب مجھے نہیں پتا پلاٹینیم کیا ہے، اگر وہی وائٹ گولڈ ہے تو حرام ہے۔ اگر ایک آدمی نے نماز عشاء نہیں پڑھی اور تراویح شروع ہو گئی، پہلے نماز پڑھے، فرض تو ادا کرو، تراویح تو سنت ہے، پہلے فرض پڑھے نہیں ہے تو پھر تراویح بعد میں پڑھ سکتے ہو، رہ گئی 2 رکعت 4 رکعت بعد میں پوری کر لو۔ کہتے ہیں جی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دینے کا کیا طریقہ ہے؟ کھڑے ہو کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر، جو زیادہ اور کیا طریقہ ہے؟ وہاں کوئی لاؤڈ اسپیکر لگائیں گے یا ٹیوب ڈالیں گے؟
اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ اذان طریقہ کیا، بھائی بچہ ہے اٹھا لو، اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر سے اللہ تکبیر کا تو ادھر سے اذان کا۔ اگر ایک آدمی نے شادی کی اور بیوی سے 10 سال دور رہا تو شادی کی کیوں تھی؟ یہ قیامت میں مجرم ہے، اور جو بیوی گناہ کرے گی اس پہ لکھی جائے، طلاق دے دو۔ کیوں اس کو معلقۃ بین السماء والارض، تم نے آسمان و زمین کے درمیان میں لٹکا رکھا ہے، نہ وہ زمین پہ ہے نہ آسمان پہ ہے، نہ متعلقہ ہے نہ شادی والی ہے، تو وہ خامند مجرم ہے۔ باقی نکاح نہیں ٹوٹتا جب تک خامند زندہ ہے۔ ایک لڑکا پہلا شادی 40 سال تک، پتہ نہیں مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے، بہت ساری روایات میں آتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اسی طرح آتا ہے کہ آیت دین جو ہے وہ آخری آیت ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، دیکھنا ہے تو تفسیر ابن جریر دیکھ لو، اس میں سارے قول مل جائیں گے۔ اگر ایک آدمی مقروض ہے لیکن عمرے پہ آ گیا، عمرہ ہوگا بالکل ہوگا، حج ہوگا بالکل ہوگا، یہ تمہارے جتنے بڑے آدمی ہیں یہ سارے مقروض ہوتے ہیں، بینکوں کی لمٹ لی ہوئی ہوتی ہے، جن کا حج بھی نہ ہوگا، حج سب کا ہو جاتا ہے۔ وہ تو مسئلہ ہے کہ قرضہ ہے تو پہلے قرضہ ادا کرو تاکہ حقوق العباد میں پکڑے نہ جاؤ، یہ نہیں کہ حج کرو گے تو حج بھی نہیں ہوگا، حج بالکل ہوگا۔ اگر ایک آدمی نے وعدہ کیا کہ میں گناہ نہیں کروں گا، تب تو توبہ کرے، اگر گناہ ہو گیا توبہ کرے۔ اگر ایک آدمی نے سگریٹ پیا اور نماز کا وقت ہو گیا تو کلی کر کے منہ صاف کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، بالکل پڑھ سکتا ہے۔ اگر بعض عورتیں دین کی تبلیغ کے لیے آتی ہیں، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، اکیلے پڑھیں جائز ہے، جماعت کریں، عورتیں آپس میں کریں جائز۔ کہتے جی کہ بعض لوگوں نے نام رکھے ہیں شاہ جہاں، یہ نام غلط ہے، شاہ عالم یہ بھی غلط ہے، عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ، یہ سب کا شرکیہ نام ہے، جیسے پیر بخش، پیریں دیتا، حسین بخش، فقیر بخش، رسول بخش، نبی بخش، سب شرک والے نام ہیں۔ بخشنا اولاد کا صرف اللہ کی ذات کے پاس۔ کہتے کہ اگر 2 بھائیوں کی شادی ایک دن کر دی جائے تو کیا خوشی کی بات ہے، خوشی ڈبل ہو جائے گی، اس میں کیا تکلیف ہے آپ کو؟ بعض غریب لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمیں خرچہ کر رہے ہیں، ایک ہی موقع سے دونوں بیٹوں کی شادی ہو جائے تاکہ ہمارے سر سے کچھ بوجھ کم ہو جائے، اچھی بات، بڑی اچھی بات، ایسا ہونا چاہیے۔ کہتے جی کہ کچھ لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو انگریزی اسکولوں میں پڑھاتے ہیں اور وہاں فیسیں بہت زیادہ ہیں، وہ پھر زکوٰۃ لینا جائز ہے، جب اتنے مہنگے اسکول میں پڑھا رہا ہے زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے؟ وہ بھی غریب بچوں کے ساتھ بٹھا کے پڑھائے، غریبوں کے ساتھ۔ ظہر کی نماز میں اکثر لوگ 2 نفل 4 سنت نہیں پڑھتے، اللہ ہدایت ہے، ہم کوئی پکڑ کے پڑھ رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ظہر سے پہلے 4 سنتیں مؤکدہ ہیں، وہ کہتے ہیں رہ جائیں تو ظہر کی نماز کے بعد بھی پڑھے، اور ظہر کے بعد کی 2 رکعات سنت مؤکدہ ہے، باقی نفل جتنا پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے۔ میں اکثر نمازیں گھر میں پڑھتا ہوں، حالانکہ مسجد قریب ہے، بالکل نہ پڑھیں، ایسی حرکت نہ کریں۔ حضور کی حدیث ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے ہمسائے کی نماز مسجد میں ادا ہوتی ہے۔ ایک ہے عذر ہے، بارش آ گئی، بیمار ہے، تکلیف ہے، گھر میں پڑھ لی۔ یا دور ہے، آنا مشکل ہے۔ اگر کوئی آدمی جدہ سے احرام باندھے
یا مسجد عائشہ سے باندھے، دونوں برابر ہیں، کوئی بات نہیں۔ عشاء نماز کے وتر کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ بیٹھ کے پڑھے یا کھڑے ہو کے پڑھے۔ یہ ہمارے یہاں رواج بن گیا ہے کہ نفل میں بیٹھ جاتے ہیں، تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اجر القائد نصف اجر القائم، بیٹھ کے پڑھنے والے کو آدھا ثواب ملتا ہے کھڑے ہو کے پڑھنے والے کو۔ یہ رواج بن گیا ہے کہ بیٹھ جانا۔ شادی رشتہ داروں میں کریں یا غیر رشتہ داروں میں، جہاں مل جائے رشتہ کرو، کیا چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ رشتہ داروں میں ملو تو کرو اور غیر میں ملے تو کرو۔ یہ تو نئی تحقیقات ہیں کہ اگر قریبی رشتہ دار ہوں گے تو فلاں بیماریاں پیدا ہوں گی، اور دور میں کریں گے تو رشتے وہ بیماریاں پیدا نہیں ہوں گی۔ پہلی نسلوں میں تو کبھی بیماری پیدا نہیں ہوئی۔ یہ بس ایک وہم ہے، سائیکولوجیکل ڈیفیکٹ ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ وتر میں دعائے قنوت نہ آئے، یاد کرے، جب تک نہ آئے کوئی مانگتا ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ ایک آدمی نے مجھے کہا تھا کہ میرے لیے کوئی چیز لے آنا۔ میں نے جب دکاندار سے وہ چیز لی، وہ دکاندار میرا دوست ہے، اس نے مجھے مفت دی ہے، تو کیا میں اس آدمی سے پیسے لوں یا نہ لوں؟ یہ تمہارا اخلاق ہے۔ اگر تمہارے اندر بھی اللہ نے خلق رکھا ہے تو مال مفت ملا، اس کو بھی مفت دے دو، ورنہ اب یہ چیز تمہاری ہے، پیسے لینا چاہو تو حلال ہے۔ 8 ذی الحجہ کو پاکستان سے آیا، ویزے پہ آیا تھا، نیت میری حج کی تھی، لیکن میں نے احرام نہیں باندھا، حد حرم میں آ کے احرام باندھا، دم پڑ گئی۔ آپ میقات سے بغیر احرام کے تجاوز کرائے، پھر آپ کو احرام مکے کے اندر سے نہیں باہر سے باندھنا تھا۔ ایک آدمی پاکستان سے آیا مزدوری کے لیے، اور جتنے میں بھی کسی نے کہا تو احرام باندھ لیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ تو کر لیا لیکن دم ادا کرے۔ باقی ائمہ کے نزدیک رعایت ہے، وہ فرماتے ہیں اس کی نیت نہیں تھی عمرے کی، اس کی نیت ہی مزدوری کی تھی، نوکری کی تھی، تو اس پہ دم نہیں ہوگی۔ شعبان کی رات جو ہے بالکل جی آپ اس میں عبادت کریں، نماز پڑھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، جتنی ہمت ہو سکے کریں۔ کہتا جی لوگ بیٹوں کی شادی پر ریال لیتے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں سنا، تم نے کہیں سے سنا ہوگا؟ ہم نے تو آج تک نہیں سنا کہ یہاں کوئی پیسے دیتا ہو، یہاں تو رواج ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے خوشی سے دیا ہے تو ہدیہ ہے، زبردستی لیتے ہیں نہ دو۔ آپ پاکستان کے کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیوں آپ نے کیا کرنا ہے؟ جن مولویوں کا تمہیں پہلے پتا تھا ان کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ میں جناب اب یہاں رہتا ہوں، پاکستان میں رہتا ہی نہیں ہوں۔ ویسے میرا علاقہ جو ہے وہ ریاست بہاولپور سے تعلق رکھتا ہوں، میں ضلع رحیم یار خان ہے، تحصیل لیاقت پور ہے، رحیم یار خان میں بھی گھر ہے، تحصیل لیاقت پور میں بھی گھر ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لیں گے وہ آپ کو بتا دیں گے، کوئی ایسی چھپنے والی بات نہیں۔ وہ تو ایسے میں مذاق کر رہا تھا۔ موت کا ایک وقت برحق ہے، وہ ٹل نہیں سکتا، بتاؤ یا نہ بتاؤ، لکل اجل کتاب۔ کہتے جی کہ قرآن کہتا ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دیتے ہیں، تو الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دیتے ہیں اس کے بغیر، تو یہ تو تحت الاسباب ہو گیا۔ میں گھڑی دیکھ کے وقت بتا دوں، یہ کون سا علم غیب ہے؟ میں گھڑی دیکھ کے آپ کو ٹائم بتا دوں، یہ بھی علم غیب ہے؟ علم غیب وہ ہوتا ہے جو ان مشینوں کے بغیر جانتا ہو، ان سب چیزوں کے بغیر جانتا ہو، صرف اللہ کی ذات۔ اور دوسرا وہاں لفظ ہے یعلم ما فی الارحام، کہ کائنات میں جتنی عورتیں، جتنے جانور، جتنی پرندوں کے رحم میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے۔
یہ تو آپ ایک کو لے جائیں گے تو الٹرا ساؤنڈ کریں گے، باقی مچھلی کے پیٹ میں کیا ہے الٹرا ساؤنڈ کرو اس کا بھی۔ یہ تو باتیں ایسی ہوتی ہیں گھرتے رہتے ہیں بیچارے لوگ۔ امام ابو حنیفہ کی کسی کتاب میں ہے کہ اجرت لے کے بدکاری کرنا جائز ہے، کسی کتاب میں نہیں۔ تمہارے مقدر میں چونکہ بدبختی لکھی ہوئی ہے تم ایسی باتیں پڑھتے ہو، اچھی باتیں نہیں پڑھتے۔ دیکھو نا جی، اگر باغ میں جاؤ تو بعض پرندوں کا نظر پھول پہ ہوتی ہے اور بعض کی مکھی کی گندگی پہ ہوتی ہے۔ اب تمہارے مقدر میں لکھا یہ ہے کہ بزرگوں کی توہین کرتے پھرو تو ہم کیا کریں؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اس طرح تو بخاری شریف میں بھی لکھا ہوا ہے، دو صحابی کہتے ہیں کہ ہم آئے ایک عورت سے، ہم نے اجرت طے کی کہ اتنے دن کے لیے کتنے پیسے لوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ میری چادر بہت اچھی تھی لیکن میرا ساتھی جوان تھا، اس کی چادر حالانکہ پرانی تھی، اس نے وہ پرانی چادر قبول کر لی۔ تو کیا کہو گے؟ بخاری میں لکھا ہے اجرت سے جناح کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی جاہل ہوگا وہ یہی کہے گا، عالم ہوگا وہ کہے گا یہ متے کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، جب متا حرام نہیں ہوا تھا، اس کے بعد اللہ نے حرام کیا۔ اب قرآن نے پابندی لگا دی الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، کہ اب صرف دو حل ہیں، یا بیوی ہے یا مملوکہ ہے، تیسرا کوئی رستہ نہیں۔ اللہ نے حرام کر دیا، جب حلال تھا صحابہ بھی کرتے تھے۔ یہ بات ہم نے کیسٹ میں سنی ہے، ایک مولوی احسان الہی وہ فوت ہو گیا، تو فوت ہو گیا ان کی برائی نہ کیا کرو۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا لیکن بال جدے میں جا کے کٹوائے، دم پڑ گئی۔ بالکل آپ کو عمرہ بھی حرم میں ہوتا ہے اور بال بھی حد حرم میں کٹوائے جاتے ہیں، کہ آپ افضل تو یہ ہے کہ آدمی مروہ پہ کٹوا لے، ورنہ پورے حرم میں جہاں موقع ملے کٹوا لے۔ لیکن لوگ بیچارے اصل میں یہ کرتے ہیں نا جی کہ وہاں جائیں گے کٹنگ کروائیں گے نا اپنے واقف سیلون سے، تو پھر آپ عمرہ نہ کیا کریں، آپ کے لیے کعبہ اداس نہیں ہے، آپ کے بغیر کعبہ شریف میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اگر آپ نے کٹنگ کا اتنا شوق ہے نا تو پھر یہ سیٹنگ عمرے والی کیا ہی نہ کریں۔ اگر عمرہ کرنا ہے تو پھر ادب سے کرو، حیا سے کرو، سنت کے مطابق کرو، کہ مکے میں بال بگڑ گئے بعد میں جا کے ٹھیک کرا لینا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ مجاہدین اسلام کی نصرت فرما، یا اللہ وہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ مسلمان عرب میں ہے، عجم میں ہے، ان کی جان مال عبر عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء دین کی حفاظت فرما، یا اللہ مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ بلاد اسلام کی حفاظت فرما، اس بلد الامین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ کفر کی ذلت و ہلاکت کا فیصلہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین